باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی نوام فضلہ و امتنانہ ونیر لطفہ و برہانہ لم یولد سبحانہ فیکونا فی الارض مشارکا ولم یلد فیکونا مورثا حولکا ولم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادت ولا نقصان جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی السید اصل ما فی الوجود سر العافیہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى فی محکم کتابہ الحکیم یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت کی میں نے عزت حاصل کی ہے یہ سورہ فجر کی آیتیں ہیں۔ سورہ فجر قرآن مجید کا 89واں سورہ ہے، 89 چیپٹر، اور اس کی یہ سورہ میں 30 آیتیں ہیں اور اس کی آخری 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، 27، 28، 29 اور 30 آیت۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کے ترجمے تک پہنچوں، عموماً میرا یہ طریقہ کار ہے کہ جب کبھی میں میرے ان احباب کو خطاب کرتا ہوں جو کم مجھے دستیاب ہوتے ہیں کسی اجتماع میں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ کلام مجید کا ترجمہ اگرچہ کہ دنیا کی ہر زبان میں ہو چکا ہے، جتنی بھی زبانوں کا مینوسکرپٹ ہے ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلا ترجمہ تو اٹالین میں ہوا، پھر اس کے بعد لاطینی میں ہوا، اور اب تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آج 1440 ہجری کی چھٹے مہینے میں آپ کے درمیان تقریر کرتے ہوئے میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ کوئی ترجمہ صحیح ترین ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ادب کی کسی کتاب کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو، جیسے غالب کے کلام کو آپ انگریزی میں ترجمہ کرنا چاہیں یا رابرٹ براؤننگ کی پوئٹری کو آپ اردو میں تبدیل کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والے کو دونوں زبانوں پر کما حقہ برابر کا عبور چاہیے، اس کی لغت پہ عبور ہو، اس کی ضرب الامثال پر عبور ہو، اس کے محاوروں پر عبور ہو، اس کی صرف بیان و صرف و نحو پر عبور ہو، اور پھر ترجمہ کرنے والا یہ دیکھے کہ دونوں تخلیق کار کس ماحول میں پیدا ہوئے، کیسے پرورش پائی، کون اساتذہ رہے، کیسے پروان چڑھے، کہاں جوانی کی امنگیں رہیں اور اب کس منزل میں ہیں، ان کی افکار پر کن کا گہرا اثر ہے، تو تب کہیں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ترجمہ بڑی حد تک کے کامیاب رہا۔ قرآن مجید چونکہ معجزہ ہے اور معجزے کا ترجمہ کسی عاجز انسان کے بس میں نہیں ہے،
جب تک کہ وہ موجز بیان پردے سے نہ نکل آئے تب کہیں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ترجمہ کامیاب ہے، ترجمہ ہر ایک کے دل تک پہنچ رہا ہے، اس کی عقل سے گزر کے قلب میں جگہ محفوظ کر رہا ہے۔ یہ صرف انحصار ہے اس بات پر کہ وہ موجز بیان تشریف لائے پردے سے باہر اور پھر اس کے بعد ترجمہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پھر اس کے بعد لفظ و بیان کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ کہے اور سنا کرے کوئی والی بات رہ جاتی۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ جب قرآن مجسم سامنے ہو تو پھر قرآن کی ایک ایک آیت کی شرح وہ کہیں اور سنا کرے کوئی والی منزل رہ جائے۔ اب جس آیتوں کی میں نے تلاوت کی عدت کی ہے، احتیاطاً اس کا ترجمہ یوں سن لیجئے کہ چونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں اور عربی میں وہ کما حقہ رسوخ بھی ہم کو حاصل نہیں ہے۔ عربی ایک ایسی رئیس زبان ہے جس میں اونٹ کے لیے 600 سے زیادہ لفظ ہیں، جس میں تلوار کے لیے 300 سے زیادہ لفظ ہیں، جس میں گھوڑے کے لیے 250 سے زیادہ لفظ ہیں۔ اور پھر ایسے وقت میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کس لفظ کے کیا معنی تھے، یہ بھی قابل غور ہے۔ ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جب کبھی ہمارے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقویٰ، تقویٰ کے معنی ہمارے پاس ہیں پرہیزگاری، لیکن جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت قرآن میں تقویٰ کے معنی یہ تھے کہ جیسے کوئی جوان و تنومند گھوڑا کسی ڈھلوان اور پتھریلی زمینوں پر اپنے سوار کو گرنے سے اور اپنے سموں کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے جس احتیاط سے قدم رکھتا ہے اس کو تقویٰ کہا جاتا تھا۔ یہ 1400 برس پہلے کی میں نے آپ کو ایک لغت کے لفظ کا ترجمہ عرض کیا، اور آج بھی اس کا اطلاق کر کے دیکھیے، یہ زمانے کے نشیب و فراز، یہ ڈھلوان زمینیں، یہ زر و سیم کی جھنکار، یہ عیش کا دے، یہ رقص کا دے، یہ محلات، یہ اقتدار کے ہوس، یہ سڑک پر دوڑتی ہوئی موٹریں اور وہ گھر کے ٹھنڈے جہنم، ایسے میں اگر قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو اس سے بچا کے قدم رکھے وہ متقی ہے، یہ ہے تقویٰ۔ دیکھیے 1400 برس گزر گئے لیکن لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ہر دور میں نئے معنی دیتا جا رہا ہے، نئے معنی دیتا جا رہا ہے۔ اب احتیاطاً میں جو یہ ترجمہ عرض کرتا ہوں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ذرا سا ذہن کو کچھ رسائی مل جائے اور ہم آیت تک قریب پہنچ سکے۔ یہ نہیں ہے کہ آیت کے پورے بواطن پہ ہماری نظر ہے، یہ نہیں ہے۔ آیت کے ظاہر پر بھی پوری نظر ہے، یہ بھی کم ہے، بس اتنا کہ ذرا سا رسوخ مل جائے، ذرا سا رسوخ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، رجوع ہو جا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا اپنے بندوں میں، اور فادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا۔ میں تقریر کا موضوع میں نے صرف ایک لفظ رکھا ہے اس لیے کہ میرے ساتھ وقت کی تنگ دامنی ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے کہا ہوا ہے کہ میں 59 منٹ میں تقریر ختم کر دوں گا، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ایک لفظ سے 6 حرفی لفظ ہے، معمولی سا لفظ ہے، آپ نے بے شمار مرتبہ اس لفظ کا استعمال کیا۔ لفظ میں آیت ہی سے اٹھا رہا ہوں کہ لفظ ہے نفس، آ اور بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا۔ ذرا رک کے میں عنوان تک پہنچوں۔ جنت کے تذکرے تو آپ نے بہت سے سنے ہیں، واعظوں سے سنے ہیں، ناصحین سے سنے ہیں، محتسب سے سنے ہیں، ملا سے سنے ہیں، مولوی سے سنے ہیں۔ ہر کسی نے آپ کو جنت کے تعلق سے تو کہا کہ جنت میں یہ ہے، جنت میں وہ ہے، جنت میں حوریں ہیں، جنت میں شہد کی نہریں ہیں، جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، یہ تو آپ نے سنا، لیکن یہ جنت ہے کہاں؟ کبھی کسی نے آپ کو اس کا پتہ بھی بتلایا ہے کہاں آخر؟ جنت کی تمنا میں تو ایک دنیا ہے
ایک دنیا جنت کی، اور اب تو دنیا اس منزل پر بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں بم کا دھماکہ کر دو، جنت میں جگہ پا لو۔ جنت یہاں تک پہنچ گئی ہے، جنت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج تو دنیا یہ کہہ رہی ہے انسانوں کو قتل کر دو، جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے لنچ تیار ہے، ڈنر تیار ہے، حوریں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے نقشے ہیں، مگر ہے کہاں؟ میں ذرا سا قرآن ہی سے مدد لینا چاہتا ہوں وہاں پہنچنے کے لیے کہ قرآن نے کہا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ قرآن کا استدلال ہے، آیت ہے قرآن کی، کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ آپ میں سے جتنے حضرات اور خواتین زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں وہ، اور وہ جو ابھی مشرف نہیں ہو پائے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گے، ان سے میں یہ خطاب کرتے ہوئے کہوں کہ جب آپ حسین ابن علی کے روضے پہ پہنچیں گے تو یہ داخل ہونے سے پہلے یہ کہتے ہوئے جائیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ تو جہاں حسین ہے وہی جنت۔ میں نے تمہید میں 10 منٹ لگا دیے خطبے کے ساتھ، میرے پاس اب 50 منٹ باقی رہ جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تقریر اسی طرح سے اس منزل تک پہنچ جائے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ فلسفہ الہیات سے ہے، میں وہ موضوع نہیں چھیڑ رہا ہوں، صرف اس جملے کو استعمال کر رہا ہوں کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ نفس ہے کیا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، آپ نے بہت سنا ہے، نفس کے تعلق سے بہت گفتگو ہوئی ہے، فلسفیوں نے بھی کیا۔ اس وقت میں اس موقف میں نہیں ہوں کہ اس پر تفصیلی گفتگو کر سکوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں، یہ نفس ہے کیا؟ دیکھیے، روح امر رب ہے۔ آیا تھا کہ پوچھتے ہیں تم سے کہ روح کیا ہے، کہو روح امر رب ہے۔ جا، آ گئی، واپس آ جا، چلی گئی، اس سے زیادہ روح کچھ نہیں، اس سے زیادہ روح کچھ نہیں۔ اور بدن کیا ہے، جسم کیا ہے، زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ جب نبضیں ساکت ہو جاتی ہیں، جب دل دھڑکنا بھول جائے، جب سانس کی آمد و شد رک جائے، جب پتلیاں تھرکنا بھول جائیں، جب پلکیں جھپکنا بھول جائیں، خون کی روانی ختم ہو جائے، آثار حیات مفقود ہو جائیں، چہرہ در پڑ جائے، تو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ موت ہے، یہ موت ہے، یہ بدن کی۔ لیکن یہ دنیاوی نقطہ نظر یوں، لیکن قرآن کا نقطہ نظر کچھ الگ۔ میں ایک سیکنڈ کا حساب رکھ کے تقریر کر رہا ہوں۔ قرآن کا نقطہ نظر کچھ الگ۔ سورہ آل عمران 169 آیت کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کا مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب سے رزق پا رہے ہیں۔ یہاں دلیل حیات رزق ہے، یہاں حیات کی دلیل یہ ہے کہ وہ رزق نہ صرف رزق پا رہے ہیں، وہ رزق تقسیم بھی کر رہے ہیں، وہ رزق کا انفاق بھی کر رہے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، وہ اپنے رزق میں سے عطا کر رہے ہیں۔ یہ تبرک انہی کے رزق میں سے تو انفاق ہے۔ دنیا کیا سمجھ پائے گی ابھی ان چیزوں کو؟
مگر میرا موضوع نفس ہے، میرا موضوع نفس ہے۔ دیکھیے، روح اور جسم کا، جب روح جسم سے ترکیب کھاتی ہے تو اس کو نفس کہتے ہیں۔ میں نے بہت آسان کر دیا ہے۔ روح اور جسم کی ترکیب نفس ہے۔ اور آہستہ سے 2-3 منٹ میں ایک جملوں کو آپ محفوظ رکھ لیں، میں بڑی آہستہ روی سے چل رہا ہوں۔ نفس مسئول ہے، ذمہ داری ہر چیز کی نفس پر ہے، بدن پہ نہیں۔ بہت غور سے مجھے سنیے، میں بڑی تنگ دامنی میں گزر رہا ہوں وقت کے۔ میرے بعد ایک اور خطیب ہیں مولانا افتخاری صاحب، اس کے بعد مغرب سے پہلے ان کو تقریر ختم کرنا ہے، میں ان کے لیے 1 گھنٹہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو نفس مسئول، ذرا سا آپ سے میں پوچھوں تو ماشاءاللہ بالغ نظر مجمع ہے، اور ترقی یافتہ فکر رکھنے والے مجمع کو خطاب کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر کسی کے بدن میں سوئی چبھوئی جائے تو اس کی تکلیف جسم کو ہوتی ہے یا نفس کو؟ سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی کو ٹھوکر لگی ہوگی، کسی کو سوئی چبھی ہوگی، کسی کو کوئی درد ہوا۔ یہ سوئی کی چبھن کا احساس جسم کو ہے یا نفس کو؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ احساس بدن کو ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر جنرل انیستھیسیا کے ذریعے نفس کو غافل کر دیتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا۔ تو یہ مسئول نفس ہے۔ قیامت میں غور سے مجھے سنیے، علماء کا مجمع ہے اس وقت شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار پر، اور علماء مجھے سن رہے ہیں، میں کوئی غیر ذمہ دار گفتگو کرنے کا مجاز بھی نہیں ہوں۔ قیامت میں سوال و جواب بدن سے نہیں ہوگا، بدن سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے۔ یہ بدن جسے ہم سجائے پھرتے ہیں، یہ بدن جس کی سجاوٹ پر ہزاروں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ میری بیٹیاں مجھے معاف کریں، میرا روح سخن ان کی طرف نہیں ہے۔ ہزاروں روپیہ جس بدن کی سجاوٹوں پر خرچ ہو رہا ہے، یہ بدن گواہی کے لیے کام آئے گا۔ سوال بدن سے نہیں ہے تو نے کیا کیا، سوال نفس سے ہے۔ سوال نفس سے ہے کہ کیا لے کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ میری تقریر کو آپ نے بہت آسان کر دیا، میری مشکلوں کو آپ نے سہل کر دیا، وقت کی تنگدامنی کو آپ نے آسان کر دیا میرے پاس۔ نفس سے سوال ہے کہ کیا لے کے آیا ہے، کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ یہ بدن تو گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں، پیر گواہی دیں گے کہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ کس کے پیر بھاگنے کی گواہی دیں گے، کس کے پیر قدم۔ میں نہیں جانتا۔ اور میرے احباب جو مجھے مسلسل سنتے ہیں، اس وقت مجلس میں موجود ہیں، وہ گواہ ہیں میرے اس بات کے کہ گزشتہ 55 برس سے میں ممبر پہ ہوں، اور میں نے ممبر پر علی کے کسی غیر کا کبھی نام نہیں لیا، نہ میرا روح سخن کسی طرف رہتا ہے، اس لیے کہ ممبر کمال عوج کا نام ہے۔ تراب سے ثریا کا نام ہے، زمین سے عرش کا نام ممبر ہے، عوج ممبر۔ اتنی بلندیوں سے ان پستیوں کا نام لینے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ ایک جملہ اور میں کہہ دوں، دیکھیے کہ کسی خطیب کے آگے ظاہر ہے کہ میں اتنا بڑا خطیب نہیں ہوں، میں اپنے جہل کا معترف ہوں، علمی ناداری میرے ساتھ چل رہی ہے، میری صحیح دامنی کا مجھے اندازہ ہے۔ باکمال خطیب وہ ہوتا ہے جس کے آگے لفظ صف باندھ کے کھڑے ہوں
کہ وہ جس لفظ کو چاہے چن لے، جس لفظ کو چاہے عوش پہ لے جائے، جس لفظ کو چاہے ترقی دے، جس لفظ کو چاہے بل دے دے، جس لفظ کو چاہے کروٹ دے دے، جس لفظ کو چاہے منقلب کر دے۔ باکمال خطبہ کی بات کرنا ہوں، میں تو اس فن پہ قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس ریاست لفظ میں یہ الفاظ بھی ہماری ہی طرح سے لوگ ہیں، ان کی بھی زندگی ہے، ان کے بھی رگوں میں لہو کی روانی ہے، ان کے بھی دل دھڑکتے ہیں، ان کے بھی نام ہیں، ان کے بھی نسب ہیں، ان کے بھی پیشے ہیں۔ یہ لفظ جنگجو بھی، سولجو بھی، عابد بھی، عبادتوں سے گریز کرنے والے بھی، زاہد بھی، زاہد شکن بھی، میخار بھی، نیک نام بھی، لیکن خطیب منبر سے ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا۔ ان الفاظ کی بھیڑ میں صرف نجیب الطرفین الفاظ کو انتخاب کر کے یہ کہتا ہے کہ جا کے کوثر و تسنیم پہ نہا کے آ، تجھے ذکر محمد و آل محمد کے لیے منتخب کیا۔ جہاں اتنی احتیاط خطیب منبر پر کرتا ہو، وہاں کسی غیر نجیب کے نام لینے کا تذکرہ کیا ہے؟ کیونکہ تاکہ یہ جان جائے کہ لفظ طاہر ہے، صرف طاہر لفظوں کا انتخاب کیا۔ لفظوں کے نسب دیکھے جاتے ہیں، تو جن کے نسب نہیں معلوم ہو ان کا تذکرہ منبر پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہرناؤ میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تو نفس ہے، مسئول نفس ہے۔ اب میں نہیں جانتا، میری علمی بے بیضاطی میرے پیش نظر ہے، بہت سارے آوازیں میری سماعت تک پہنچتی ہیں، کبھی نسیم سحری شام کان میں سرگوشی کر کے گزر جاتی ہے، کبھی شام کی ڈوبتی ہوئی سسکیاں کچھ کان میں سرگوشیاں کرتی ہیں، تو سن لیتا ہوں۔ اب اس عمر میں تو ثقل سماعت بھی مجھے ہو گیا ہے، ورنہ تو سماعت کا کمال یہ ہے کہ کلی کے چٹکنے کی بھی آواز صاف سنائی دے جائے۔ اب تو میں اس موقف میں نہیں، مگر سنائی دے جاتی ہے، اور وہ آواز یہ سنائی دی جاتی ہے کہ موت کے وقت یہ ہنگام ہوگا، موت کے وقت یوں تیز ناخنوں سے روح کو نکالا جائے گا، موت کے وقت یوں جانکنی کا عالم ہوگا، موت کے وقت یوں تشنج ہوگا، موت یوں آئے گی، موت یا میں صرف اتنا جانتا ہوں، موت آتی نہیں ہے۔ ایک عجیب فکر ہے، ظاہر ہے کہ میں ان آنکھوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو مجھے حیرانی سے تک رہی ہیں، جی موت آتی نہیں ہے، موت اپنے مقام مقرر پر اور وقت مقرر پر کھڑی ہے، ہم چل کے اس تک پہنچتے ہیں، ہم چل کے جاتے ہیں موت تک، اور کیوں نہ جائیں، اور کیوں نہ جائیں، موت کچھ نہیں ہے۔ ایک جملہ سن لیجئے، آدھی تقریر ختم ہو جائے گی میری، ایک جملہ سن لیجئے بس، کہ موت کچھ نہیں ہے، موت نفس کے لیے ایک ذائقے کا نام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں پہنچا سکا آپ کو، میں پہنچا سکا آپ کو، موت کچھ نہیں ہے، نفس کے لیے ایک ذائقے کا نام۔ اب یہ جملہ سنیے، اسے محفوظ رکھیے کہ موت ایک ذائقہ، اب جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جس کا نفس لطیف ہے، میری تقریر 25 منٹ سے گزر رہی ہے اس وقت، اور مجھے دور تک سفر کرنا ہے، اور آپ کے لیے ایک پیام دیتے ہوئے وہاں سے مجھے گزرنا ہے۔ خالق اوقات ذرا وقت کی تنابوں کو تھام لے تاکہ میں وہاں تک پہنچ سکوں، وہاں تک پہنچ سکوں۔ میں یہ ہے کچھ نہیں، جس کا نفس لطیف ہے موت اس کے لیے شہد سے شیریں ہے، جس کا نفس کثیف ہے،
جس کا نفس کثیف ہے اس کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی ہے. جس کا جیسا نفس ہے ویسا اس کا ذائقہ ہے. میں اس نفس انسانی کو یہاں روک رہا ہوں. 2 لمحوں کے لیے میں اس نفس انسانی کو روک رہا ہوں. دیکھیے نفس کا رابطہ کس سے ہے یہ مسئلہ اہم ہے. کم سے کم شرافت نسب، شرافت شیر مادر، میری لفظوں کے احتیاط کو دیکھیے آپ، میں کوئی غیر نقیب استعمال نہیں کر رہا ہوں. میں لفظ شرافت شیر مادر، شرافت نسب، شرافت خون یہ چاہتی ہے کہ اپنے نفس کو کم سے کم اس نفس کے سپرد کرے کہ جو ابدیت سے ملے تو نفس محمد ہو، الوہیت سے ملے تو نفس الہی ہو. اس سے ربط رہے، اس سے ربط رہے. عزیزان گرامی، محبت سے کون سا دل واقف نہیں ہے؟ کون سا دل محبت سے آشنا نہیں ہے؟ انس ہے، الفت ہے، محبت ہے. اور جوان تو محسوس کرتے ہی ہیں، کر ہی رہے ہوں گے. میرے ہمسن بھی اپنے اپنے وقتوں کو یاد کریں. آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اضطراب، پوچھو ستم کشوں سے مزہ انتظار کا. یہ کون سا دل واقف نہیں ہے محبت سے؟ یہ محبت اگر عقل کے ساتھ، غور سے سنیے جملہ، اگر آپ نے مجھے یہاں چھوڑ دیا تو پھر آپ مجھے پا نہ سکیں گے. یہ محبت اگر عقل کے ساتھ ترکیب کھا گئی تو اسی محبت کو مودت کہتے ہیں. اسی محبت کو جو عقل سے ترکیب کھا جائے اسے مودت کہتے ہیں، اور جو عقل سے ترکیب نہ کھا کے مادیت میں رہ جائے اس کو عشق کہتے ہیں. آپ سمجھے میری گفتگو کو؟ میں نے 2 جملوں میں یہ بات کہہ دی آپ سے. 2 ہی جملے میں نے لیے ہیں، اس سے زیادہ وقت نہیں لیا میں نے. آپ اس کی وجہ یہ ہے، ذرا اس پہ کبھی غور فرما لیجئے. بالغ نظر پڑھا لکھا مجمع مجھے سن رہا ہے اس وقت. قرآن میں کہیں نماز کا لفظ نہیں ہے، کہیں روزے کا لفظ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ لفظ فارسی کے ہیں اور قرآن عربی میں ہے، اس لیے یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے. لیکن عشق خالص عربی لفظ ہے. اس کے باوجود پورے قرآن میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ عشق کی سرحدیں جنون سے جا کے مل جاتی ہیں. جی تو جب محبت کو عقل کے ساتھ شدید کیا تو کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد. میں پہنچ گیا دلیل تک. میں پہنچ گیا. اب ایک جملہ پھر میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی آہستگی کے ساتھ، بڑے استوار لہجے میں، کسی زیر و بم کے بغیر، کسی جذبہ خطابت کے سے ہٹ کر سادگی سے دے رہا ہوں. نفس انسان، نفس تو کئی ہیں، جمادی نفس ہے، نباتی نفس ہے، حیوانی لفظ ہے، حسیہ حیوانیہ ہے، ناطقہ قطیہ ہے. میں اس میں بحث میں پڑھ نہیں رہا ہوں، لیکن میں اس وقت نفس انسانی سے کہیں اور جا رہا ہوں. ایک ایسی منزل پر جا رہا ہوں کہ جہاں آپ یہ زمین چھوڑ دیں گے اور آپ کی فکر پرواز کرے گی اسی طرف کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی فکر نجف کا طواف کر رہی ہے. میں وہاں تک جانا چاہتا ہوں. جی
نفس انسانی انتہائی غربت. تو پہلے ایک جملہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ نفس ہے تو ہمارا ہی، لیکن ہمارے بدن میں رہتا کہاں؟ رہتا کہاں ہے ہمارے بدن میں؟ ایک صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد. اجازت ہے کہ میں تقریر جاری رکھوں؟ رہتا کہاں؟ یعنی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے نفس کے رہنے کی. رہتا کہاں ہے؟ انسان کے لیے خود اس کا نفس غائب ہے. آپ نے جملے پہ توجہ نہیں فرمائی. انسان کے لیے خود اس کا نفس غائب ہے. جس کو اپنے نفس کے غائب ہونے کا پتہ نہ ہو وہ غیبت کبریٰ کو کیا جانے؟ جی کیا جانے وہ غیبت کبریٰ؟ باہر نہ ہو. نفس انسانی انتہائی غربت میں ناقابل فہم ہے، انتہائی امارت میں ناقابل فہم ہے، کر و فر میں ناقابل فہم ہے، اقتدار میں ناقابل فہم ہے، ہوس زر میں ناقابل فہم ہے، تمناؤں کے ہجوم میں ناقابل فہم ہے. نفس انسانی صرف وہیں پہچانا جا سکتا ہے جہاں اعتدال ہو. جہاں اعتدال ہو. ذرا تلاش کیجئے. میں عادی نہیں ہوں تقاریر میں نوک جھونک کا اشارے کنائے کا. میں تو صرف آپ کی فکر پہ چھوڑتا ہوں باتوں کو. جی ذرا تلاش کیجئے. میں اسلام سے پہلے کی باتیں تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اتنا بڑا مجمع ہے، تقریر محفوظ ہو رہی ہے اور حکم پہ جا رہی ہے تقریر، کہ یہ سال جو آپ گزار رہے ہیں 1440 ہجری ہے. یہ امیر المومنین کی شہادت کی 14ویں صدی اس سال ہوگی. میں تو جسارت نہیں کر سکتا، علماء تشریف فرما ہیں، میں تو جسارت نہیں. میری خواہش ہے کہ میں یہ آواز علماء تک پہنچاؤں، ذاکرین تک پہنچاؤں کہ اس سال جہاں کہیں بھی خطاب ہو وہاں سوائے فضائل امیر المومنین کے اور کچھ نہ بیان کیا جائے. باقی مسائل ہم سمجھ لیں گے. سوائے ذکر امیر المومنین کے اور کچھ نہ، باقی مسائل ہم نمٹ لیں گے بعد میں کبھی. ارے بعض موضوعات کے لیے تو سیمینار ہیں، سمپوزیم ہیں، اسٹیجز ہیں. علی سے کسی کا مقابلہ کیا ہے؟ میں کیا کہہ گیا؟ جیتے رہو، سلامت رہو، سلامت رہیے، سلامت رہیے. بھئی کسی شخص کا، ویسے بھی ہمارے پاس لباسوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، کبھی نہیں رہی. ہمارے پاس تو تقوی کی اہمیت ہے. وہ ہوں گے، بہت ساری شخصیتیں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر چکی ہیں. جب ہم اپنے کتاب خانوں میں ہوتے ہیں تو ہم پوری کتاب داروں کی تہذیب لے کے ممبر پر آتے ہیں. فکری رزمگاہوں کا تمدن ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جب ہم اپنے کتاب خانوں میں ہوتے ہیں تو ہم کتاب لکھنے والوں کی روحوں سے مکالمہ کرتے ہیں. تو جب کہیں یہ تقریریں ہمارے ہاتھ آتی ہیں اس وقت کہیں جا کے تو ہم جانتے ہیں بھرم کھل جائے ظالم تیری خامت کی درازی کا غالب. بھرم کھل جائے ظالم تیری خامت کی درازی کا، اگر اس درے پر پیچ و خم کے پیچ و خم نکلے. صلوات ارشاد فرما بر محمد و آل محمد. میری تقریر شفاف پانی کی طرح ہے. میری تقریر شفاف پانی کی طرح ہے. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی اس کو کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے. میری مجبوری ہے. باہر نہ ہو. 1440 سال میں اس میں آپ چاہیں تو پورے 1440 سال گن لیں.
ایک نفس بتائیے آل محمد سے ہٹ کے جس کے نفس میں اعتدال ہو. میں نے بڑی سادگی سے ایک بہت اہم جملہ کہا ہے. میں نے بڑی سادگی سے ایک اہم جملہ, ایک نفس بتائیے. پوری تاریخ عالم پہ نگاہ ہے میری نگاہ اس وقت پورے تاریخ عالم پر ہے. ایک نفس بتائیے. میں تو کہوں کہ سوائے نفس محمد کے, سوائے نفس محمد کے ہے کون جو اعتدال کا مظاہرہ کر سکا؟ ہے کون جو سوائے علی کے یہ مظاہرہ کر سکا؟ میں تیزی سے چل رہا ہوں. 20 منٹ میں مجھے تقریر کو سمیٹنا بھی ہے, آگے بھی لے جانا ہے. مولانا یہاں تشریف فرما ہے, میں ان کے لیے وقت چھوڑنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, کبھی کبھی آپ کے کان تک یہ جملہ بھی پہنچا, اور آج کل تو کچھ زیادہ ہی پہنچ رہا ہے. وسائل کی آسانیوں نے واٹس ایپ, فیس بک, ٹویٹر اور وہ انسٹاگرام, ای میل, پتہ نہیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے پیام رسانی کو آسان کر دیا ہے. اور پھر وہی سرگوشیاں کہ بھئی یہ ہمیشہ علی 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 علی, کچھ اور بھی تذکرے ہوں. میں غالباً گزشتہ برس اسی منبر سے خطاب کرتے ہوئے میں نے یہ جملہ کہا تھا, لیکن میں اب اس کو دہراؤں تو میرے پاس وقت تو نہیں ہے, لیکن میں ایک اور زاویے سے آپ کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. علی کی پوری زندگی جو خود انہوں نے بیان کی, بھئی کوئی سوانح حیات بایوگرافی چرچل کی ہو, ہٹلر کی ہو, کوئی بایوگرافی ہو تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی موٹی بایوگرافی ہوتی ہے. کائنات میں کوئی علی سے بڑی شخصیت تو ہے نہیں, ہے نہیں. اور علی نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی صرف 4 جملوں میں. خدا کرے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں, خدا کرے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. صرف 4 جملوں میں, 4 جملے, only 4 sentences. علی نے کہا, 4 جملے میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, اس کو محفوظ کیجئے, کہ میں اس وقت سربلند تھا جب سب کے سر جھکے ہوئے. ایک ایک جملہ اس لائق ہے کہ اس میں تقریریں ہوں. 4 ہی جملے ہیں علی کے. اختصار وقت کی وجہ سے میں اس سے آگے نہیں جا سک رہا ہوں. میں اس وقت بھی سربلند تھا جب سب کے سر جھکے ہوئے تھے. میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا خاموش تھی. ایک ایک جملہ آپ ذر سے لکھیے. میں اس وقت بول رہا تھا جب دنیا خاموش تھی. اور اس کے بعد یہ جملہ سنیے, میں نے اس وقت قیام کیا جب لوگوں کے پیر ڈگمگا رہے تھے. میں پہنچ گیا وہاں تک جہاں تک مجھے جانا تھا. اور اس کے بعد امیر المومنین نے جو جملہ کہا ہے, میں شمع الہی کی نور الہی کی شمع لے کے آگے بڑھتا جا رہا تھا جب دنیا ساری اسلام کے خلاف ہو گئی تھی اور نور الہی کو بجھانے کے در پر تھی. پوری حیات, علی کی پوری حیات آپ کا مطالعہ ہے. آپ لوگ مجالس میں شریک ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں, علی کو فاتح بدر و خیبر نہیں کہتے, علی کو فاتح بدر و احد نہیں کہتے, علی کو فاتح بدر و خندق نہیں کہتے, علی کو فاتح بدر و سفین نہیں کہتے, علی کو فاتح بدر و جمل نہیں کہتے, علی کو فاتح بدر و حنین نہیں کہتے, فاتح بدر و نہروان نہیں کہتے, علی کو کہتے ہیں فاتح بدر و حنین. کیا علی کا یہ حق نہیں ہے کہ حنین بیان کی جائے؟
میری بات سن لیجئے، ایک چراغ سحری ہو رہا ہوں، 76 برس سے گزر چکا ہوں، ان قریب 77 برس میں قدم رکھا چاہتا ہوں، شمع حیات گل ہوا چاہتی ہے، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، کہاں چلے؟ مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ، اور ہر جملے کو ایک جملے سے میں ایک جملے سے لے کے آگے بڑھا، تو کبھی فاتح بدر و حنین تو سنا، کہا بھی یہ واحد جنگ ہے، خدا کرے کہ میرے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ میں یہ پڑھ کے مسائل تک چلا جاؤں، یہ واحد جنگ ہے، میں نہروان نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ اس سے متصل نہروان پڑھنا چاہیے مجھے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی تنگی، یہ واحد جنگ ہے جس کا بہت کم تذکرہ کیا گیا، جو تاریخ میں محفوظ نہیں، تاریخ میں تو خندق بھی محفوظ نہیں ہے، تاریخ میں تو پوری خیبر بھی محفوظ نہیں ہے، تاریخ میں تو یہ نام بھی نہیں ہے کہ مرحب و انتر و حارث آپس میں بھائی تھے اور ان کی ماں نے کہا تھا علی سے مت لڑنا، علی سے مت لڑنا، یہ مشرک تھے نا۔ مولانا طاہر جرولی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، ام المشرکین کو تو معلوم تھا کہ میں کیا کہہ گیا، ام المشرکین کو تو معلوم تھا کہ علی سے نہیں لڑنا ہے، افسوس ام المومنین، ایک سادہ سا جملہ ہے یہ، ایک سادہ سا جملہ ہے، ایک سادہ سا جملہ ہے۔ میرا مطالعہ بہت مختصر ہے، میرا مطالعہ بہت محدود ہے، میں نہیں جانتا کون گیا، کہاں گیا، اونٹ پہ گیا، اونٹنی پر گیا، کاہے پر گیا، میں نہیں جانتا، میری مجبوری ہے، ظاہر ہے کہ میرا روح سخن نہیں ہے اس وقت، بہر نو حنین بہت کم بیان کی گئی۔ عزیزان گرامی، کبھی تقریر کرتے ہوئے میرے زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ جس کو آپ تاریخ اسلام کہتے ہیں، یہ تاریخ مسلمان ہے، تاریخ اسلام نہیں ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے اس وقت کہ میں اس کی شرح کر سکوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ بنا کر آپ نے پیش کیا تو آج دنیا یہ کہہ رہی ہے تو یہ جبر و استبداد و ظلم کی تاریخ ہے۔ آج آپ کو جب ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے آپ ہی کی تاریخ کی روشنی میں، تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، صرف اس لیے۔ اللہ اکبر، مغرب کا وقت قریب ہے، مولانا تشریف فرما ہے، مجھے ان کے لیے وقت دینا ہے۔ میں ایک جملہ آپ سے کہوں، اس وقت میں ابن انشاء کی اردو کتاب سے، اردو کی آخری کتاب سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں، تاریخ اسلام میں کس کس نے کس کس کو لکھا۔ ابن انشاء نے کہا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب شخصیت تھے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، ایک بھائی کو زندہ نہیں چھوڑا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہے آپ کی تاریخ، یہ ہے آپ کی تاریخ۔ میں تو اتنا پوچھا چاہوں ہوں کہ اس تاریخ میں بھئی دیکھیے، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، خواجہ اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ گنج شکر، خواجہ داتا بخش، یہ سب لوگ جب ہندوستان میں آئے تھے تو کوئی تلوار لے کے تو نہیں آئے تھے، ہزاروں لاکھوں مسلمان دیہاتوں سے ہندو مسلمان ہوتے چلے، ان کے ہاتھوں پر ایمان لاتے چلے۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا تو تذکرہ لکھا ہوتا کہ تاریخ کا ایک باب ہے وہ، مگر آپ نے نہیں لکھا، صرف اس لیے نہیں لکھا کہ ان کی دہلیز پہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ تو حسین۔ صرف ان کی دہلیز پہ لکھا ہوا آپ نے نام نے۔ دیکھیے میں کتنی غیر جانبدار تقریر کر رہا ہوں، کتنی غیر جانبدار تقریر کر، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تاریخ میں پنجتن کا تذکرہ کیوں نہیں ہے، یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس لیے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ پنجتن تمہاری تاریخ کے محتاج نہیں ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد و آل محمد۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں ذرا جلدی سے پہنچ جاؤں. اب میرے پاس 14 منٹ رہ جاتے ہیں، 14 منٹ رہ جاتے ہیں میرے پاس تقریر کے لیے. حنین کسی کے اشتراک سے لڑی ہوئی جنگ نہیں ہے، نہیں. اور حنین کا لشکر سب سے بڑا لشکر ہے. اور مجھے سنیے، وقت کی تنگ دامنی نے مجھے روک رکھا ہے جنگ کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے. 10,000 تو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور اس کے بعد فتح مکہ ہو جانے کے بعد 2,000 اور اس میں شامل ہو گئے. 12,000 کا لشکر جب بنی حوزن کے علاقوں سے گزر رہا تھا تو وہاں کیفیت یہ تھی. دیکھیے خندق میں بھی جب چاروں طرف سے لشکر اتر رہے تھے اور کلیجے منہ کو آ چکے تھے، اس وقت لوگوں نے پیغمبر کو پکڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج اللہ نے بھی دھوکہ دیا، اس کے رسول نے بھی دھوکہ دیا. بات دراصل یہ تھی کہ اب تک جیسا حبل پہ لات و منات پر بھروسہ کرتے آئے تھے، انہوں نے دھوکہ دیا. منہ سے تو یہ نکلنا ہی تھا، یہی تو منہ سے نکلنا تھا. مگر یہاں صورتحال یہ تھی کہ احد کی سی کیفیت تھی. انہوں نے کیا بھی یہی، ان کو معلوم تھا کہ کس کی نفسیات کیا ہے. بنی حوزن تو معلوم تھا کہ کس کی نفسیات کیا. انہوں نے یہ کیا، 3 طرف تو تھی پہاڑیاں، پیچھے کا راستہ کھلا ہوا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ کچھ اپنا مال و متاع درمیان میں چھوڑ کے جب لشکر داخل ہوا تو ہٹے. احد ہی کی طرح یہ سمجھے کہ مال غنیمت ہاتھ آ رہا ہے، دوڑے مال غنیمت کی طرف. مال غنیمت سمیٹ رہے تھے کہ کسی نے آواز دے دی تمہاری عورتوں کو بھی یہ لے جائیں گے. بنی حوزن پلٹے. اب 12,000 میں صرف 9 آدمی رکے رہے. میں تفصیل نہیں پڑھ رہا ہوں، کاش میں تفصیل پڑھ سکتا. 9 آدمی، 8 آدمی بنی ہاشم کے سرکار کے ناخے کے اطراف گھیرا کیے ہوئے اور نواں لشکر کے سامنے، نواں لشکر کے سامنے. اور اس کے بعد ابو جرول آیا، یا نام یاد رکھیں. وہاں مرحب، وہاں ابن عبدود، آپ کو سب کے نام یاد ہیں، مگر یہ نام آج میں آپ کی سپرد کر رہا ہوں. اب ابو جرول آیا، ایسا قوی، ایسا بلند و بالا، ایسا تن و من، ایسا لحیم و شہیم، اور ایسا بہادر. اس لفظ پہ آپ خاموش ہیں. سناٹوں کی بھی آواز ہوتی ہے، آوازوں کے بھی سناٹے ہوتے ہیں. میں نے کہا بہادر. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی نے زندگی میں کسی بزدل پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر بزدلوں پہ ہاتھ اٹھاتے تو آج آپ نے اگر بزدلوں پہ ہاتھ اٹھاتے تو آپ کے نام کہاں سے لیتے. آپ پہنچ رہے ہیں میری تقریر تک. علی نے صرف بہادروں پہ ہاتھ اٹھایا. ابو جرول آیا، یہ کھڑا ہوا قامت یوں، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا، ابو طالب کے بیٹے اپنی جوانی پہ رحم کھا. ابو جرول نے کہا ابو طالب کے بیٹے اپنی جوانی پہ رحم کھا. علی نے کہا اب جب کہ تو نے میرے پدر گرامی کا نام لے ہی لیا ہے تو کہا وار کر، وار کر. اس نے وار کیا. علی نے یوں روکا جیسے بچے کھیلتے ہوئے وار کرو. یوں اٹھائی تلوار، بس یوں اٹھائی، اشارہ کیا، یوں اٹھائی تلوار، روکا. اس کے بعد کہا سنبھل. علی کبھی کسی کو بے خبری میں وار نہیں کرتے، یہ باتیں یاد رکھیے آپ لوگ، بے خبری میں وار نہیں کرتے. کہا سنبھل. اور اس کے بعد تلوار اٹھائی. میں تو نہیں کہتا مگر میر انیس کہتے ہیں کہ مغفر کو جو کاٹا تو جبھی سے نکل آئی،
سر پر جو پڑی خانہ زی سے نکل آئی، گہ ڈوب گئی گہ زمین سے نکل آئی، بجلی تھی صفے لشکر کی سے نکل آئی، کہ غل تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکتی، یہ ضرب تو جبریل کے پر جیتے رہیے، سلامت رہیے، اللہ آپ کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رکھے، آپ کے بچوں کو جب کبھی پھلوں کی ضرورت پیش آئے تو ڈالیوں سے توڑنے کی زحمت نہ ہو، ڈالیاں ان کی گودیوں میں جھکائیں، آپ کی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں جب تک کہ یہ زمین باقی ہے، دولت، فتوت، شہرت، عزت سب آپ کی چوکھٹ کو، دہلیز کو بوسہ دے۔ علی کے غلاموں، یہی حق تھا علی کی تعریف کرنے کا، تعریف کرنے کا۔ اور ایک اور لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کے بعد میں تقریر مسائل کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک اور لفظ آپ نے یہ لفظ سنا ہے، لیکن مجھ سے بھی سن لیجیے۔ جنگ میں ایک لفظ ہے چورنگ کاٹنا، چورنگ، تلوار کا چورنگ، انیس نے استعمال کیا، چورنگ کاٹنے کا اشارہ تھا کس لیے؟ تو چورنگ کس کو کہتے ہیں؟ جب تلوار یوں کھڑے چل کے اور یوں عرض میں چلے اور چار ٹکڑے ہوں تو کہتے ہیں چورنگ۔ یہ فن حرب و ضرب کی باتیں ہیں۔ اب جب وہ گرا تو ادھر سے 4000 کی فوج آئی اور ادھر کوئی نہیں تھی علی کے، ادھر کوئی نہیں سوائے علی کے، تو صرف علی نے اب جو وار کیا تو پہلی چورنگ علی کے ہاتھوں سے حنین میں چلی، یوں کاٹ کے یوں خطا کیا تو دونوں طرف انبار لگتے چلے۔ انیس نے کہا تھی رن میں راہ امن و امان، دشمنوں سے دور، ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور، اسوار زی سے دور تھے، زی توتنوں سے دور، اور مغفر سروں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور۔ تیرن میں راہ ہوئے امن و امان، دشمنوں سے دور، ڈر ڈر کے بھاگی جاتی تھی روحیں تنوں سے دور، اسوار زی سے دور تھے، زی توسنوں سے دور، مغفر سروں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور، زخموں سے کس کا جسم سراپا چمن نہ تھا، ٹکڑے نہ ہو کہ کوئی جو ایسا بدن نہ تھا۔ چورنگ، چورنگ، چورنگ ہو چکی میری تقریر ہو چکی، میں اسی لفظ کو لے جا رہا ہوں مسائل پہ۔ یہ چورنگ یا علی کے ہاتھوں حنین میں دیکھی، یا علی اکبر کے ہاتھوں کربلا میں دیکھی، ہو چکی میری تقریر ہو چکی۔ عباس کے 4 شاگرد تھے، 7 شاگرد تھے عباس کے، 4 بھائی، 2 بھتیجے، 2 بیٹے، 3 بھائی، 2 بھتیجے، 2 بھانجے، 1 بیٹا، یہ تھے حضرت عباس کے شاگرد۔ اور ایک جملہ میں آپ کو کہہ دوں، علی اکبر اپنے باپ کو بہت چاہتے تھے، بہت چاہتے تھے علی اکبر اپنے باپ کو۔ علی اکبر کے دل میں یہ آرزو تھی کہ ادھر یہ لشکر کھڑا ہے، کوئی میرے بابا کو زخم بھی نہ لگا دے، میرے بابا کو کوئی زخم بھی نہ لگائے۔ علی اکبر آئے باپ کی خدمت میں، اور حسین نے کہا بیٹے جاؤ جاؤ بیٹے، کہا علی اکبر نے کہا بابا میں جا رہا ہوں۔ تو جنگ علی اکبر نے جو کی ہے تو دونوں ہاتھوں سے چورنگ کاٹا ہے۔ بڑی آرزو تھی علی اکبر کو کہ میں قلب لشکر کو کوفے کی دیواروں تک پہنچا دوں۔ لڑتے لڑتے یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو کربلا سے جنگ سے ایک مرتبہ واپس خیمے پہ آیا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ واحد شہید ہے۔ لڑتے لڑتے جب قلب لشکر کوفے کی دیواروں کے قریب تک پہنچ گیا تو علی اکبر آئے اور پوچھا کیا؟ کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی، بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ تو حسین نے کہا ہاں علی اکبر، علی کے پوتے ہو، علی کے پوتے ہو علی اکبر،
تو علی اکبر نے کہا ہاں بابا آپ اور دیکھتے. علی اکبر نے پانی نہیں مانگا. علی اکبر نے پانی نہیں مانگا. علی اکبر نے کہا بابا آپ اور دیکھتے مگر پیاس ہے, پیاس ہے, بس اتنا کہا. اور حسین کے دل پہ چھری چل گئی. حسین کے دل پہ چھری چل گئی. کڑیل جوان بیٹا صاحبان اولاد, صاحبان اولاد, جوان بیٹا اگر زبان سے کوئی بات نکالے تو ماں باپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ فوراً پورا کر دے. علی اکبر نے صرف پیاس کا تذکرہ کیا, حسین کے دل پہ چھری چل گئی. چھری چل گئی. کہا جاؤ علی اکبر اب تم کو ساقی کوثر سیراب کریں گے. علی اکبر گئے میدان میں. اب نہیں آئے, اب نہیں آئے علی اکبر. آواز آئی یا بتا علیکم منی السلام. حسین چلے, گرتے ہوئے چلے, آواز دیتے ہوئے چلے. عزیزان گرامی مرثیے میں آیا ہے کہ آؤں کدھر کو؟ اے علی اکبر جواب دو, بیٹا جواب دو, میرے دل پر جواب دو. اکبر برائے خالق اکبر جواب دو. اور اس کے بعد بات آپ کو یاد ہے, میری بیٹیاں سن رہی ہیں, اللہ کرے تم اپنے بیٹوں کی بہویں بیاہ کے لاؤ, تمہاری مانگ میں سندور رچا رہے. لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں. مگر یہ جملہ سنو, اکبر بلائے خالق اکبر جواب دو, بیٹا جواب دو, میرے دل پر جواب دو. اور اس کے بعد کہا بہنیں کھڑی ہیں در پہ تیرے اشتیاق میں, اکبر تمہاری ماں نہ جیے گی. خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا کسی ماں کو کڑگل جوان بیٹے کا داغ نہ دکھلائے. خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے. حسین پہنچے. بس یہ آخری 2-3 جملے اور میں مصائب کو تمام کروں, 1 منٹ رہ گیا ہے میرے پاس. آخری 2-3 جملے. حسین خریف پہنچے. اللہ کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے. عجیب منظر دیکھا. کڑیل جوان جلتی ہوئی زمین پہ ہے اور سینے پہ ہاتھ ہے. آواز دی حسین نے سرہانے بیٹھ کے, علی اکبر, علی اکبر بیٹے آنکھیں کھولو بیٹے, بوڑھا باپ آیا ہے بیٹے. علی اکبر نے آنکھیں نہیں کھولی. اور اس کے بعد حسین نے دیکھا سینے پہ ہاتھ ہے. بیٹھ کے دونوں ہاتھ سینے سے ہٹائے, عجیب منظر دیکھا. برچھی کی علی اکبر کے سینے میں. حسین نے زمین پہ گھٹنے کو ٹیکا, یا علی کہہ کے برچھی کا پھل نکالا. خون علی اکبر. 1 منٹ بس, 1 منٹ بس, میں 1 منٹ 60 سیکنڈ چاہوں گا, اس سے بڑھ کے مجھ میں مصائب پڑھنے کی تاب نہیں ہے. میرے بھی تو جوان بیٹے ہیں, آپ کے بھی تو جوان بیٹے ہیں. 76 برس کی عمر میں کیا پڑھوں علی اکبر کے مصائب میں کیسے پڑھوں؟ علی اکبر نے کہا بابا, بابا خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھلائے, یہ جملے کسی باپ کو سننے کو نہ ملے. علی اکبر نے کہا بابا, کیوں عزیزان گرامی دنیا کا یہی دستور ہے نا کہ جب بوڑھا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بیٹے کو وصیت کر کے جاتا ہے. مگر ہائے رے حسین غریب کی غربت. بیٹے نے کہا بابا میری کچھ وصیتیں ہیں. کہا بابا ایک وصیت تو کی کہ کہا بابا سنتا ہوں کہ کڑیل جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے. کہا بابا جب میرا دم نکلنے لگے آپ سے دیکھا نہ جائے گا, منہ پھیر لینا. اور اس کے بعد کہا بابا, بابا میری ماں بڑی غریب ہے. بابا میری ماں کو میری شادی کا بڑا ارمان تھا. بابا جب میں مر جاؤں تو میری لاش میری ماں کو نہ دکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
परवरदिगार ज़िक्र और इस इबादत को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस और बानियान मजलिस के दिली मकासद को बरला। अरबईन का मौका हो, नासों को ज़रीए हुसैन पे बहने का इस्तेमाल कर दे। मातम करने वालों के हाथ हरम अब्बास में मातम के लिए उठे। परवरदिगार तुझे वास्ता शहज़ादी सकीना के ज़ख्मी रुखसारों का, सबको शहज़ादी ज़ैनब की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। उन रोज़ों की हिफाजत फरमा। गरीबों के रोज़े हैं, गरीबों की ज़िंदगी है। परवरदिगार तुझे करबला के भूखों का वास्ता, हमारा रिज़्क़ अगर आसमानों में है तो उसे ज़मीनों पर नाजिल कर दे। जो दूर है तो उसे करीब कर दे, जो करीब है तो उसे हमारे हाथों में पहुंचा दे, जो हमारे हाथों में है तो उसमें बरकत अता फरमा। मातम है।